حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر وہ نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ رشتوں کو غلطیاں کمزور نہیں کرتی، بلکہ غلط فہمیاں کمزور کر دیتی ہیں۔ رشتوں کو فرصت کی نہیں، سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں، اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ مختصر سی بات ہے، کسی سے بھی امید مت رکھنا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ آج کل رشتوں کی نہیں، مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیوں نہ کہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ وہ رشتے کبھی بھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ عورت کسی کی بھی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے متاثر ہوتی ہے جو عزت دے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیوں نہ کہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں، تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ گالی کا عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیوں نہ کہ چراغے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے
تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔